قسم حسین کے پوسے میں کم ہی لگتا ہے قسم حسین کے پوسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتنا بھی ماتم میں ہو ماشاءاللہ یا علی قسم حسین کے پوسے میں کم ہی لگتا ہے بلند جتنا بھی ماتم میں ہاتھ لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ نہیں کروں گا لحد میں میں انتظار سائی نہیں کروں گا لحد میں انتظار سائی فرشتوں کی بوبلا راتوں رات جناب اللہ کا نعرہ ہے جی حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت ماتم میں ہاتھ لے جاؤ نہیں کروں گا لحد میں انتظار سہی نہیں کروں گا لحد میں انتظار سہی فرشتوں کی بوبلا راتوں رات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جا آخری دور میں سے کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں کہا یہ خضر سے عباس نے یہاں آ کر ہماری مشق سے آب حیات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے آخری مصرع کہیں گے ماتم حلقوں سے کہیں گے ماتم حلقوں سے لوگ
حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ حسین بانٹ رہے ہیں نجات لے جاؤ اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ یہ تھے مہدی پرکستانی جو خوبصورت آواز میں سلام عقیدت پیش کر رہے تھے. ہمارے درمیان قبلہ و کعبہ تشریف لا چکے ہیں. ایک بار مل کے قبلہ و کعبہ کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد. اسی درمیان ہمارے درمیان ملک کے مشہور معروف نوخواں منقبت خواں جناب احمد رضا ناصری صاحب بھی موجود ہیں. میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور سلام عقیدت پیش کریں. احمد رضا ناصری صاحب. برائے خوشنود ابا عبداللہ الحسین باواز بلند نعرہ صلوات. تعداد ماشاءاللہ بہت زیادہ ہے, صلوات کی آواز کم ہے. ایک حسینی صلوات پڑھیں بلند آواز میں. اللہم صلی اللہ. قبلہ تشریف رکھتے ہیں اور وقت بھی بہت زیادہ ہوا چاہتا ہے, تو ایک کلام سے جو ہے چند اشعار پیش کروں گا. آپ مومنین اپنی آمادگی کا اظہار کرتے ہوئے میرے ساتھ جو ہے اس کلام میں شریک ہوئیے گا. اس سے پہلے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیے تاکہ جو بعد میں آنے والے ہیں جو باہر کے مومنین ہیں ان کو بھی جگہ ملے. درود کے سائے میں آگے آگے تشریف لے. بر محمد وآل محمد صلوات. محمد وآل محمد. آمادہ ہیں نا آپ مومنین؟ یہ حسینیوں کی نظر کروں, آپ تمام مومنین کی نظر. وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں, وہ نور جس کو شہ مشرقین کہتے ہیں, اسی کو نور خدا نور گیا تو اسی کو حسین والے بھیا ہم حسین والے بولنے میں کیسے شرمانا. تمام مل کے ہم حسین ہم حسین, ہم نبی کے عاشق ہیں, ہم علی کے دیوانے, ہم نبی کے عاشق ہیں, ہم علی کے دیوانے, اور حسن سے نسبت ہے ہم حسین والے ہیں, ہم حسین والے ہیں, ہم حسین. یہ شعر سننا بھی ہے اور اپنے آپ پر فخر کرنا ہے. ہم حسین والے ہیں. شعر پیش خدمت ہے. ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ,
ہم سے فاطمہ زہرا کر چکی ہے ایک وعدہ، اب ہماری جنت ہے ہم حسین والے۔ اب کہتے ہیں کہ شیعہ ماتم کیوں کرتا ہے، شعر پیش خدمت ہے، کوئی بات ہو تو بولیے گا بھائی۔ ہم حسین والے ہیں، توجہات، ہم بتاتے دنیا کو، ہم سے پوچھتی دنیا، ہم بتاتے دنیا کو، ہم سے پوچھتی دنیا، غم میں کتنی لذت ہے، غم میں کتنی لذت ہے، غم میں کتنی لذت ہے، ہم حسینیوں کی پہچان بتانے چلا ہوں۔ پہلا مصرع بہت سکون سے بہت آرام سے سنیے گا، لیکن دوسرے مصرع میں بولیے گا بھائی، شعر پیش خدمت ہے۔ حسینیوں کی پہچان خلق ہے، مروت ہے، علم و فن ہے، حکمت ہے۔ اگلا مصرع حسینیوں کی پہچان، خلق ہے، مروت ہے، علم و فن ہے، حکمت ہے، خون میں شرافت ہے، ہم حسین والے ہیں، چاہے ہم جہاں بھی ہو، کربلا ہی میں عظمی، مستقر سکونت ہے، ہم حسین والے، ایک بار محبت کے ساتھ، ہم حسین والے ہیں، ہم حسین۔ تمام حسینیوں کی بلندی درجات کے لیے جو دنیا سے گزر چکے ہیں اور جو زندہ ہیں ان کی صحت و سلامتی کے لیے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ علیہ محمد۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ یہ تو جناب احمد رضا ناصری صاحب جو خوبصورت انداز میں اسلامی عقیدت پیش کر رہے تھے۔ جو مومن باہر کھڑے ان سے گزارش ہے کہ وہ فرش پر تشریف لے آئیں۔ خواتین کے لیے پہلی منزل پر اور مسجد کی بیک سائڈ پہ انتظام کیا گیا ہے۔ والنٹیئر سے گزارش ہے کہ ان سے تعاون کریں اور ان کو صحیح جگہ پہنچائیں۔ بر محمد وعلی محمد بلندتر صلوات۔ اللہ بلا کسی تاخیر اب میں گزارش کروں گا حجت الاسلام والمسلمین قبلہ و کعبہ علامہ سید عارف حسین کاظمی صاحب سے وہ آئیں اور مجلس سے خطاب فرمائیں۔ بر محمد وعلی محمد بلندتر صلوات۔ تمام تر شہدائے ملت جعفریہ، اپنے اپنے مرحومین شہدائے دفاع مقدس اور مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں، سب کو یاد رکھتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم صلوات پڑھیں محمد وآل محمد بسم الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم مل کے دعا امام زمان اللہم کل ولیک حجت بن الحسن صلواتک بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی کو لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرما دیں بس گزارش ہوگی انتظامیہ سے بھی منتظمین سے کہ اگر ہمیں 1:30 بجے اگر ممبر دیا جائے کیونکہ تھکاوٹ ہوتی ہے مسلسل 3 مجالس پڑھ کے آپ کی آخری مجلس ہوتی ہے تاکہ ٹائم پہ ہم بھی پڑھیں اور ٹائم پہ مجلس کا اختتام بھی ہو صلوات پڑھیں محمد وآل محمد
कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि तशय्यो शिया एक फ़िरक़े का नाम नहीं बल्कि तशय्यो एक नेटवर्क का नाम है। और ये जैसे जैसे ज़माना गुज़रेगा आपको इस चीज़ का एहसास भी होगा। बिलख़स 12 दिन की जंग में बहुत कुछ दुश्मन के सामने, दुनिया के सामने आया हुआ कि मुसलमान तो बहुत हैं दुनिया में। आज आप ये कहें कि नमाजियों की कमी है, कमी नहीं, हाजियों की कमी है, कमी नहीं, उम्रे करने वालों की कमी है, रोज़े रखने वालों की कमी है, आबिदों की कमी है, नहीं मेरे अजीज़। सवाल यह है कि आज जंग फ़िक्र है। आप ये न देखो कि ये जंग इसराइल की या ईरान की जंग थी, नहीं, ये जंग अफकार है। दो मुल्कों की जंग नहीं, ये 2 अफकार की जंग है। अब एक फिक्र बातिल पे अगर 10 मुल्क मुसलमान के जमा हो जाएं, 20 मुल्क वेस्टर्न कंट्रीज के जमा हो जाएं, वो फिक्र पे जमा हुए हैं। इशू ये है कि आप एक मुल्क बनाते हैं पाकिस्तान, अब सवाल है कि पाकिस्तान में फिक्र कौन सी चलेगी। आपने प्लॉट लिया कि या मुसलमान रहेंगे, दूसरा प्लॉट लिया या हिंदू रहेंगे। लेकिन सवाल है कि जिस प्लॉट पे मुसलमान रहेंगे उनकी फिक्र भी मुस्लिम वाली होगी कि नहीं। उस प्लॉट पे अगर हिंदू रहेंगे तो फिक्र हिंदू वाली होगी कि नहीं। एक फिल्म मुसलमान बनाता है, एक फिल्म हिंदू बनाता है। तो मुसलमान जब फिल्म बनाएगा तो उसमें फिक्र मुस्लिम होगी कि नहीं। फिक्र मुस्लिम क्या है? कायद आज़म ने कहा कि हमारा कल्चर अलग है। कल्चर कहाँ से निकलता है? फिक्र कहाँ से निकलती है? आप जिस अकीदे को मानते हो, जिस मजहब को मानते हो, वो चीज़ आपके वजूद के अंदर, आपके कल्चर के अंदर जुड़ी होती है। मुसलमान है तो हिजाब करेगा, मुसलमान है तो नमाज पढ़ेगा, मुसलमान है तो कुर्बानी करेगा। अब कुर्बानी में जो जानवर इस्लाम ने इजाजत दी सबकी करेगा, भैंस भी काटेगा, गाय भी काटेगा। मध्य मुकाबिल एक और फिक्र है जिसे हिंदू बोला जाता है। अब वो गाय को अपनी माता मानते हैं और आप उसकी माता के गला काट रहे हैं। तो भाई ये समाज में 2 लोग कैसे रह सकते हैं? वही कॉन्फ्लिक्ट जो पाकिस्तान में है। ये जनाब शिया है, ये जनाब सुन्नी है। सामने किसी घर का है, मसलन वो वहाबी है। आप इमाम हुसैन के मानने वाले, अमीरुल मोमिनीन के मानने वाले, जनाब सैयदा के मानने वाले, और मकतब की बुनियाद तवल्ला तबर्रा। तवल्ला मतलब अहले बैत की मोहब्बत, अहले बैत की विलायत, अहले बैत के फजाइल। तबर्रा का मतलब अहले बैत के दुश्मनों से बेजारी। लेकिन सामने वाला जिस घर में रहता है वो दुश्मनों से मोहब्बत करता है। ये बिल्कुल ऐसे है कि उसकी गाय का गला काटा जाए तो माता का गला कटेगा तो हिंदू तो लड़ेगा। इसी तरह अगर आप उसके बुजुर्ग को बुला बुला कहोगे तो वो क्या होगा? लड़ेगा। तभी सोसाइटीज बनना शुरू हो गई कि जनाब ये न्यू रिजविया है, ये ओल्ड रिजविया है, ये अब्बास टाउन है, ये गुलिस्तान है, ये फला है, ये फला है, ताकि अपनी सोसाइटी में होगा। जो बोलेगा अगले को बुरा भी नहीं लगेगा। लेकिन यहां पे इमाम बारगाह बनाइए किसी वहाबी मोहल्ले के अंदर, तो वहां पे डेली झगड़ा होगा, डेली लड़ाई होगी, अगर वो गुफ्तगू हो जो उनको तकलीफ दे। अब हिंदू के सामने बकरी काटो तो मसला नहीं, लेकिन गाय काटोगे तो मसला होगा। तो अगर रहबर ने कहा कि काटना तो तुमने वैसे ही है, जानवर बदल दो, गुफ्तगू तो करो लेकिन तर्ज गुफ्तगू बदल दो ताकि सामने वाले को बुरा न लगे। ये नहीं कि नस्लों को न बताओ कि दुश्मन अहले बैत कौन है, लेकिन जो तुम्हारी गुफ्तगू का तरीका हो वो बदलना चाहिए। का किसी के झूठे खुदा को भी बुरा भला न करो, क्योंकि वो उसका अकीदा है, वो उसके कॉन्शियस में वो चीज बैठी हुई है। नेटवर्क ऑफ अहले बैत का मतलब कि तुमने एक समाज बनाना, एक सोसाइटी बनानी है। उस समाज के अंदर अफराद रहते हैं, उनकी सोचें रहती हैं। तो आज जो जंग है वो जंग अफकार है। अब मैंने एक सोसाइटी बनाई, भाई यहां पे मसलन मुसलमान रहेंगे, दूसरी सोसाइटी में हिंदू रहेंगे।
مسلمان اگر اپنی سوسائٹی میں رہے گا تو اس کی افکار اور فکر کیا ہوگی؟ فکر مسلم ہوگی، وہ فکر ہندو ہوگی۔ اب ہندو کلچر میں ڈانس از دا پارٹ آف ورشپ، ڈانس ان کی عبادت کا حصہ ہے۔ جس طرح صوفیہ ناچتے ہیں تو وہ ایک ان کا طریق ہے، ڈھول لگانا، رقص کرنا، اللہ اللہ کرنا، وہ ان کی عبادت کا حصہ ہے، وہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے۔ اسی طرح ہندوؤں کے کلچر میں ڈانس ہے، موسیقی، میوزک، یہ ان کے کلچر کا حصہ ہے۔ پھر آپ صوفیوں کے یہاں وہاں بھی میوزک، وہ اللہ کے گیت گاتے ہیں اور وہ میوزک پہ گاتے ہیں، ان کے یہاں بھی رقص پایا جاتا ہے، ہندوؤں کے یہاں وہ بھی چیز پائی جاتی ہے۔ تبھی آپ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھیں گے، اس میں ڈانس وانس نہیں ہوتا۔ یہ نہیں کہ مثلا جو کرسچن ہیں وہ ڈانس کو برا مانتے ہیں، وہ بھی کلبز میں جاتے ہیں، ناچتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ان کی فلم میں نظر نہیں آتا، کیونکہ بیک گراؤنڈ کرسچینٹی کا بیک گراؤنڈ ہے۔ کرسچینٹی میں، مسیحیت میں ڈانس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے آج بے دین ہو گئے تو ہر کام کر رہے ہیں، لیکن ہندو مکتب میں، ہندو مذہب میں، کیونکہ ڈانس ان کے کلچر کا حصہ ہے، لہٰذا ان کے ہر مووی میں آپ کو ڈانس نظر آتا ہے۔ مطلب آپ یہ تصور کر ہی نہیں سکتے کہ انڈیا کی مووی اور گانا نہ ہو، لیکن ہالی ووڈ کی کئی فلمیں آپ اٹھا لیں گے اس میں گانا نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اس کے کلچر کا حصہ ہے۔ اب یہ بے وقوف مسلمان جس نے مثلا ملک بنایا پاکستان کے نام سے، کہ بھائی تم نے بنایا کیوں؟ تاکہ مسلم کلچر ہو۔ اب مسلم بنے اور فلم بناؤ، کاپی کس کو کر رہا ہے؟ اس انڈیا کو کاپی کر رہا ہے۔ بھائی جب تم نے کاپی ہی کرنی تھی تو تم پھر یہاں کیوں آئے؟ اس سے اچھا تھا کہ تم وہیں باقی رہتے۔ مسلم سوسائٹی کا مطلب ہے کہ مسلم کلچر، مسلم سوسائٹی کا مطلب ہے مسلمانوں کے اقدار، مسلم سوسائٹی کا مطلب اگر اسلام میں حیا ہے تو تمہارے ڈرامے میں، تمہاری اسٹوری میں حیا ہونا چاہیے۔ اسلام میں اگر غیرت ہے تو تمہاری اسٹوری میں، تمہارے ڈرامے میں غیرت ہونی چاہیے۔ وہی غیرت جو آپ کو کربلا میں۔ اب یہ تعلیمات مکتب سے نکلتی ہیں۔ اب سوسائٹیز آپ لاکھ بناؤ، لیکن فکر اگر ان کے ساتھ مل گئی تو ان کو مسئلہ اس سے نہیں ہے کہ آپ 10 مسلمانوں کے ملک بناؤ، کہ تم 20 بنا دو، تم 40 بنا دو، لیکن ہم تجھے فکر اسلام پہ چلنے نہیں دیں گے۔ فکر جو ہوگی وہ فکر باطل ہوگی۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت کا مطلب یہی ہے کہ ایمان کس پہ رکھتے ہیں؟ طاغوت کی فکر پہ رکھتے ہیں۔ آج جنگ افکار ہے۔ یہ نہ دیکھو کہ 2 ملک لڑ رہے ہیں، یہ دیکھو 2 افکار لڑ رہی ہیں، 2 فکر لڑ رہی ہیں۔ ایک حامل فکر علوی اور فکر حسینی ہے، دوسرا حامل فکر صہیونی ہے۔ اب اس فکر کا مقابلہ آج کے زمانے میں کون کر رہا ہے؟ کہ حسین ابن علی کا ماننے والا ہے، جو علی ابن ابی طالب کا ماننے والا ہے، وہ چاہے یمن کا شیعہ ہو یا چاہے ایران و عراق کا شیعہ ہو۔ اب اس شیعہ کے اندر امام حسین کو بھروسہ تھا تو ذات پروردگار عالم پہ بھروسہ تھا۔ یہ نہیں دیکھا کہ میری تعداد کم ہے، اللہ پہ بھروسہ کیا، اور خدا نے اس یزید کو تباہ بھی کیا، برباد بھی کیا۔ آج نام حسین باقی ہے، یزید لعنت بن چکا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ فکر باطل پر تھا، امام حسین فکر حق پر تھے۔ یہ فکر حسینی ہے کہ کس پہ توکل کیا جائے؟ پروردگار عالم پہ توکل کیا جائے، اور دشمن سزا ایسی دیتا ہے تاکہ یہ پنشمنٹ ہو جائے، آگے کوئی اس چیز کو سوچے نہ۔ میں سمجھتا مار کو درخت سے کیوں باندھا گیا، زبان کیوں کاٹی گئی، بازو کیوں کاٹے گئے؟ تاکہ کوئی فضائل امیر المومنین نہ پڑھے۔ جناب حجر بن عدی کو زندہ کیوں جلایا گیا؟ کبھی ان کو جلاتے تھے، کبھی ان کے سر قلم کرتے تھے، کبھی ان کے جسموں کو عبرت بنانے کے لیے جناب زید کا جنازہ سردر دار حکومت لٹکایا گیا، اور کتنے دنوں تک وہ لٹکتا رہا تاکہ لوگوں کے ذہنوں میں انتقام کا خیال نہ آئے، حکومتوں کے خلاف اور ظالموں کے خلاف قیام کرنے کی فکر پیدا نہ ہو۔ اور یہ فکر علوی ہے کہ شیعہ کبھی موت سے ڈرا نہیں کرتے۔ سنت الہی پہ ایمان رکھنا یہ اس نیٹ ورک کی بنیاد ہے۔ لن تجد لسنت اللہ تبدیلا، قرآن پڑھو، اللہ کہتے ہیں میری سنتیں بدلتی نہیں۔ فکر حسینی رکھنے والا میدان میں ڈٹ کے کھڑا ہوتا ہے۔ آج یہ فکر ہے کہ اسرائیل ناقابل تسخیر ہے، 40 ملک مل کے لڑے، ودن 2 ویکس اور 3 ویکس سارے ملک بھاگ کے چلے گئے اور سرخہ میں تسلیم کر دیا، اور یہ فکر ان کی نسلوں میں من گئی کہ اسرائیل سے کوئی لڑ نہیں سکتا۔ لیکن وہ فکر حسینی کیا ہے؟ مولا حسین مدینے سے چل رہے ہیں،
عبداللہ ابن زبیر، محمد ابن حنفیہ، سیدہ زینب کے شوہر عبداللہ ابن عمر، جتنے لوگ تھے امام حسین کو کہہ رہے تھے اب کہاں جا رہے ہیں؟ یزید سے لڑیں گے، لشکر نہیں، تلواریں نہیں، یزید کا مقابلہ کیسے کریں گے؟ لیکن امام حسین فمن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، اللہ پہ توکل کر کے نکلے کہ مجھے پتا ہے میں جس راستے پہ چل رہا ہوں شہادت ہے لیکن عزت کا راستہ ہے، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا۔ کبھی سوچئے کہ مولا حسین کی فکر کیا تھی؟ یہ عجیب ہے، ریڈیو نہیں، ٹی وی نہیں، میڈیا نہیں، نیوز پیپر نہیں، امام حسین کیا سوچ کے کربلا میں کھڑے ہوئے تھے 100 لوگوں کے ساتھ 30,000 کے لشکر کے مقابلے میں؟ مولا اگر آپ شہید کیے گئے تو خبر کون پہنچائے گا کہ فرزند رسول شہید ہو گئے؟ مولا بات کیسے نکلے گی؟ کیونکہ مولا حسین کو حصار میں کھڑا کر دیا ایک بیاباں کے اندر۔ واقعہ 5 منٹ کے لیے سوچی، یزیدیوں نے امام حسین کو شہید کر دیا، وہیں پہ لاشوں کو دفنا دیتے اور چلے جاتے، کہتے ہمیں نہیں پتا کس نے مارا اور کہاں مارا گیا۔ کتنے لوگ امریکہ میں، کینیڈا میں، آسٹریلیا میں ان کے اوریجنز یا ریڈ انڈینز کو مارا گیا، ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ بکریوں کی طرح مار کے ان کو دفنا دیا گیا، دنیا کو پتا بھی نہیں ان کی لاشیں کہاں ہیں۔ کہ 1 سال پہلے کینیڈا میں 500 لاشیں نکلی اور آج آ کر ان گوروں نے معافی مانگی کہ بھائی ہمارے بڑوں نے مارا تھا تو ہم معافی چاہتے ہیں، کسی کو پتا بھی نہیں تھا کس طرح مارا، کس طرح دفنایا۔ تاریخ میں کتنے ہزار لوگ ہیں جو مر گئے لیکن کسی کو پتا نہیں۔ لیکن امام کھڑے ہیں کہ مولا ایک جنگل اور بیاباں کے اندر ہے، آپ کو شہید کر دیا جائے گا، لاشیں دفنا دیے جائیں گے، دنیا کو کیسے پتا چلے گا؟ اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، جہاں سے تم نے سوچا بھی نہیں خدا وہاں سے راستہ بناتا ہے۔ کس طرح خدا نے پیغام حسین کو آگے بڑھایا۔ آج وجود شیعہ کسی معجزے سے کم نہیں ہے، کسی قوم کو اتنا نہیں مارا گیا جتنا تشیع کو مارا گیا ہے، جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئیں۔ آج ترکیہ میں اور شام میں یہ علوی فرقہ جو آپ سنتے ہیں ان کو کہتے ہیں ایتام آل محمد، یتیمان آل محمد۔ بتا 2 اماموں کے نام ان کو آتے ہیں، ایک امام حسین، ایک امام علی بن ابی طالب۔ شراب بھی پیتے ہیں، ہر گناہ کرتے ہیں، سب کچھ ان کو پتہ نہیں۔ تو اسی زمانے میں کچھ پہاڑوں میں بھاگ گئے، کچھ کہاں چلے گئے، اس قدر ان پہ ظلم ہوا، آج ان کو پتہ بھی نہیں کہ ہماری اصلیت کیا ہے، ہماری حقانیت کیا ہے۔ جن کے سروں کی قیمتیں رکھی گئیں، جن کو اس قدر قتل کر دیا گیا، اور آج کے زمانے میں اقلیت میں آپ ہو لیکن کسی کے اندر جرأت سر اٹھانے کی، وہ علی بن ابی طالب کے چاہنے والے ہیں۔ ایک اسٹریٹجک پالیسی اسرائیل نے بنائی کہ میں ناقابل تسخیر ہوں، مجھے کوئی نہیں مار سکتا۔ 40,000 لوگوں کو مارنا مذاق نہیں ہے، 79 لوگوں کے اوپر بم پھینکنا، ایک ایٹم بم میں جتنے لوگ مرے تھے اتنے لوگ اسرائیل نے مارے ہیں فلسطین کے اندر، کیونکہ سب کے ذہنوں میں ایک فکر بٹھا دی گئی کہ تم اس طاغوت کے مقابلے سکتے، تم کمزور ہو۔ دولت، پیٹرول، پیسہ، کنگڈم سب کچھ ہے مسلمانوں کے پاس، تم اس کا مقابلہ، سیم وہ فکر بٹھا دی گئی کہ یزید کے مقابلے میں کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ امام حسین نے اس فکر کو توڑا کہ 70 ہو یا 20 ہو یا 25 ہو، ظلم کے مقابلے میں کھڑا ہونا، جرأت کا مظاہرہ کرنا اور خود کو رول ماڈل بنانا دنیا کے لیے۔ امام حسین کے بعد کتنے قیام ہوئے غسارات الحسین کے نام سے، امام حسین ایک خط و نشان دے رہے ہیں۔ امریکہ کو کیا آپ کے بچے کو پتا ہے، فکر ہے نا یہ۔ آج 6ٹھی کا بچہ، 4تھی کلاس میں بچہ، اس سے پوچھئے سپر پاور کی ٹرانسلیشن، سب زیادہ پاور،
بیٹا پاکستان کیا ہے؟ ابھی ایٹم بم ہے پر سپر پاور نہیں. فوجیں ہیں لا الہ الا اللہ لگانے والے ہیں, سپر پاور تو ہم نہیں. کون ہے؟ ابا صاحب امریکہ. اب جب زبان سے خود ہی بول تو کبھی سوچے گا سپر پاور کے مقابلے میں آنے کا. لیکن سر پہ امامہ رکھ کر 80 سال کا بزرگ نام سید علی خامنئی اپنی کہ میں حسین کا ماننے والا ہوں, میرے لیے کوئی سپر پاور نہیں ہے. یہ فکر حسینی ہے کہ کوئی بڑا نہیں ہے کہ بولے متکبر جو چاہے کرے. کہ آؤ ٹیبل پہ بیٹھو میرے ساتھ بات کرو, اور بات کرنے بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, یہ بھی کرو, پھر ہم تمہارے سینکشن ہٹائیں گے. تو بھائی تم ہوتے کون ہو سینکشن لگانے والے؟ تم ہوتے کون ہو میری نسلوں کو بتانے والے کہ میرا طرز زندگی کیسے ہوگا؟ یہ کبھی آپ دیکھتے ہیں نا کہ پنجاب کی وزیر اعلیٰ صاحبہ خواتین میں موٹر بائکس بانٹتی ہیں, اتنی سا کوئی اسکول بنا کے دے دو, 4 گھر ان کو دے دو, 5 پلاٹ ان کو دے دو, نہیں دینی ہے بائک. ہم عورتوں کو آزاد کر رہے ہیں. بائک کے پیسے کس نے دیے؟ بجٹ منظور ہوتا ہے. جب ٹرمپ الیکشن جیتا تو ایلن مسک اس کے ساتھ $500 ملین ایلن مسک نے انویسٹ کیے افریقن کنٹریز میں. فار واٹ؟ ٹو پروموٹ LGBT. اتنا سخی ہو گیا ایلن مسک, 500 جن کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں. تو NGOs بنے, کس کو پروموٹ کیا جائے؟ اب شاید نئے بچوں کو پتا نہیں LGBT, مثلا مرد سے شادی کرے, عورت سے شادی کرے, ٹرانسجینڈر بنا دیے جائیں, پوری نسلوں کی فطرت کو کیا کیا جائے؟ بگاڑا جائے. آپ کے ملکوں میں بجٹ لائے جاتے ہیں USAID کے ذریعے سے. ایک معاشرہ جس کے اندر حیا, جس کے اندر غیرت. بائک چلانا شرعاً حلال ہے حرام ہے, کل میں بتا چکا کہ شریعت منیمم بتاتی ہے, میکسیمم بتاتا ہے. اسلام میں ہے کہ عورت اپنے محرم کے باہر نکلے, بچی بھی رہے گی, محفوظ بھی رہے گی, اب کسی کا محرم نہیں. کلی اب 100 خواتین ہیں, سب 95 کے محرم ہوں گے, کوئی 5-6 سا کیس ہوگا, یونیک کیسز. وہ اصول کلی نہیں ہوتا کہ وہ سب پہ حاکم ہو جائے. اب ہمارا معاشرہ پاکستان یا انڈیا کئی بے حیائیوں سے بچا ایک چیز کی وجہ سے, اس کا نام ہے لباس. ایران کے راس میں the men leadership آیت اللہ مسعود صاحب, لیکن حجاب کے معاملے میں ایران بہت پیچھے چلا گیا. ریزن کیا تھا؟ لباس. چادر تو پہنا دی پر اندر کا لباس کیا تھا؟ مغربی لباس تھا. وہ اپنے کلچر کو پروموٹ, کیونکہ کلچر شہنشاہیت نے پہلے سے ہی تباہ برباد کر دیا تھا. جیسے آپ کے یہاں ایک فیشن شو ہوتا ہے تو پاکستانی کلچر کا لباس اس فیشن شو میں آتا ہے. ایرانیوں کے پاس کوئی اپنا فیشن ہے ہی نہیں. جتنا وہاں لباس آتا ہے وہ ترکی سے امپورٹ ہوتا ہے. ترکی کبھی گھومنا نصیب ہو ترکی چلے جائیے, ترکی بندے کو پکڑ کے پوچھے کلمہ پڑھ کے سنا دو, کسی کو نہیں آتا. روزہ رکھتے ہیں, افطاری میں شراب پیتے ہیں. تو یہ ترکی کا. کبھی آپ یورپ جائیں تو پتہ چلے نہیں, ترکوں کا ہوٹل ہے, ریسٹورنٹ ہے, تو مسلمان گھس جاتے ہیں کھانا کھانے کے لیے. وہ ترک ہیں, مسلمان ہیں, اور اس ریسٹورنٹ مرغی بھی ہے وہاں پہ. اب ظاہر مرغی ہے تو پوچھو کہ حلال ہے, بولے گا بھائی حلال ہے, کھانا حلال ہے. اب اس کا مطلب حلال سے یہ ہے کہ مرغی حلال ہے, اس کا مطلب یہ نہیں کہ کٹائی حلال ہے. وہ کہتے حلال سے مطلب خنزیر نہیں ہے, سور نہیں ہے. کٹائی اس کی وہی ہے جو کافروں والی کٹائی. کیونکہ اس قدر ان کے دین کو تباہ و برباد کر دیا. کلچر گیا تو دین گیا. مسجدیں خوبصورت, کراتیں بڑی اچھی. کسی بھی جماعت سے پوچھو, اردو کا ایک محاورہ ہے کہ کوئی بندہ کہتا ہے تمہارا منہ لال,
فطرتاً تمہارا رنگ چہرہ لال ہے اور میرا نہیں ہے تو میں اپنے منہ پہ چپیڑے مار کے تو اس سے زیادہ لال کروں گا. تو ان کا یہ مثال ہے کہ انہوں نے انگریزوں کو کہا کہ تم بے حیا ہو پر ہم فطرتاً نہیں ہیں، پر اتنا کر کے دکھائیں گے کہ تم سے بھی 2 قدم آگے چلے جائیں گے. اور واللہ یہ آگے ہیں. پورا کلچر امپورٹ ہوا، ان کا لباس امپورٹ ہوا، اوپر سے تو چادر، لیکن انٹرنیشنل کلچر. آپ کا معاشرہ بچا کس چیز کی وجہ سے؟ کیونکہ ہندوؤں کے مذہب میں حیا ہے، وہ جن کو آپ سنسکار بولتے ہیں، ماں کا ادب، بیوی کے لیے بولا گیا وہی جو شوہر مجازی خدا ہے. مختلف مثالیں مختلف دی جاتی ہیں. کبھی آپ نے انڈیا پاکستان میں نہیں دیکھا ہوگا کہ خاتون جو پاکستان میں بیٹھنے کا انداز ہی الگ ہے، کیونکہ اس کلچر میں کیا تھا؟ حیا تھا. اب اگر کلچر میں کوئی چیز ہے تو اسے کیا بولا؟ اب اس ٹیبو کا کیا کرو؟ مقابلہ کرو. پھر اس کے لیے ایڈ دی جاتی ہیں معاشرے کو خراب کرنے کے لیے، این جی اوز تباہ و برباد کرنے کے لیے. مسلمان بچے زیادہ پیدا کرتے ہیں، پھر این جی اوز بنی، پھر گاؤں گاؤں میں گئے، پھر فری میں چیزیں بانٹنے لگے. جائیں اب اس کے نام سے موٹر بائک بانٹی گئی. اب انڈیا پھر بھی اچھا ہے، انڈیا میں ایک آتی ہے اسکوٹی، تو خواتین وہ یہ پاکستان انڈیا میں نہیں چلاتی، ان کے لیے پھر خاص ہے جیسے اسکوٹی بولا جاتا ہے، کیونکہ اس پہ بیٹھا بھی تمیز کے ساتھ جاتا ہے. وہ بھی بڑی بدتمیزی والی بائکیں بانٹی، کیونکہ جب ان کی اپنی ذات کی وجود میں تربیت نہیں ہے تو ان کے بٹوارے میں بھی تربیت نہیں ہے. صلوات پڑھو محمد و آل محمد پہ. کریٹ کیا کہ یہ ملک سپر پاور ہے، تو آپ پھر سوچو گے بھی نہیں کہ میں اس کے مقابلے میں جاؤں. اسرائیل نے ایک فکر بنائی کہ میں ناقابل تسخیر ہوں. اس فکر کو توڑا اہل بیت کے چاہنے والوں نے. ایران تو ایک منظم ملک ہے، 40 سال ہو گئے آزاد ہوا، پاؤں میں پھٹے ہوئے جوتے، سوویت یونین کے زمانے کی کلیشنکوفیں. جان کیری امریکہ کا فورن منسٹر کسی عرب ملک کے فورن منسٹر کو بلا کے کہتا ہے تمہیں شرم نہیں آتی؟ ہم نے تجھے $2 ملین کی ٹینکیں دی اور یہ پھٹی ہوئی جوتیاں پہنے ہوئے سوکھا سا جسم چھوٹے کلیشنکوف لے کر آتے ہیں اور تمہارے فوجیوں کو اتار کے ٹینکیں لے کر چلے جاتے ہیں. تو اسے کیا پتا تم انہیں ٹینکیں تو دے سکتے ہو لیکن ان کے فوجیوں کے اندر شجاعت علوی نہیں بھر سکتے. یمنی جوانوں کے دلوں میں شجاعت علوی، قدرت علوی، حماسہ حسینی ان کے وجود میں ہے، تبھی وہ للکار طاقت بھی رکھتے ہیں. پر ایک چھوٹی سی مثال تاریخ اسلام کا واقعہ. کتنا سخت جملہ رسول خدا نے فرمایا کہ من لہذا الکلب، کون ہے جو اس کتے کا منہ بند کرے؟ للکار رہا ہے، پکار رہا ہے، محمد ہے کوئی بہادر تو میرے مقابلے میں بھیجو. کتنے بہادر بیٹھے ہوئے تھے، اٹھ کیوں نہیں رہے تھے؟ کیونکہ وہی ورڈ جو آج بولا جاتا ہے سپر پاور، ایک دوسرے کے کانوں میں بول رہے. ایک دن میں ہم نے دیکھا ہے یہ اونٹنی کا بچہ اٹھا لیتا ہے، کسی نے کہا یہ ایک دن میں پورا بکرا کھا لیتا ہے. اس کے مقابلے جائیں گے تو مارے جائیں گے. اور اس وقت بھی اس لئی کے مقابلے میں علی بن ابی طالب کھڑے ہوئے. جب مولا علی جائے تو عمرو بن عبد ود کو علی پہ ترس آ رہا تھا کہ جوان ہو، میرے مقابلے میں آ رہے ہو، میں تمہارے والد کو جانتا تھا. امام طاقت کو دیکھو، یہ نہ دیکھو علی غزہ کیا کھاتے ہیں. جب ایک یہودی مدینے میں امیر المؤمنین کو دیکھنے آیا کہ مجھے علی سے ملنا ہے، مولا کا لقب حیدر تھا کہ حیدر سے ملنا ہے، علی ہے کہ نزدیک آیا تو مولا کھانا کھا رہے تھے. کیا دیکھا؟ پانی ہے، سوکھی روٹی ہے، ڈبو رہے ہیں اور کدو کھا رہے ہیں. سر سے پاؤں تک امیر المؤمنین کو دیکھا. آپ حیدر ہو، وہی ہو جس نے مرحب کو بچھاڑا، وہی ہو جس نے عنبر کو بچھاڑا. امام نے فرمایا میں نے جسم کی طاقت سے نہیں، میں نے روح کی طاقت سے بچھاڑا تھا. یہ روح علوی 88 سال کا بوڑھا سید علی خامنئی کے جسم کو نہ دیکھو، اس کی روحانی طاقت کو دیکھو. اور روحانی طاقت وہ شجاعت علوی، وہ قدرت اعصاب ہے کہ یہ نہ دیکھو. اس نے اپنی قوم کو باور کروایا،
اپنی قوم کو منوایا، اپنی قوم کے بچے کو یہ سمجھایا کہ اگر حسین کے ماننے والے ہو تم کسی بھی یزید کے مقابلے میں کھڑے ہو سکتے ہو، اور فرمایا ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر ہے۔ 8 سال جنگ ہے ایران اور عراق کی، 8 ایئرس، 1.5 سال میں کو جنگ ختم کرو۔ خمینی صاحب نے کہا نہیں، شروع تم نے کی ہے، ختم ہم اپنی مرضی سے کریں گے۔ اور کہا آپ اتنی جنگ لمبی کیوں کر رہے ہیں؟ کہ تاکہ دنیا کو پتہ چلے اس قوم سے لڑنے تو آؤ گے لیکن جنگ سے نکلنا تمہارے لیے بڑا مشکل ہوگا۔ آج یزید بھی پڑا، اہل بیت نے ایک فکر، ایک نیٹ ورک آپ کا بنایا۔ یہ مت سمجھیے کہ یہ مکتب اہل بیت کوئی معجزاتی مکتب ہے اسی طرح چلا، نہیں، اس کے لیے محنت ہیں۔ کل میں نے عرض کیا کہ ہر زمانے میں اہل بیت نے اپنے وکیل، اپنے اصحاب بنائے۔ جابر ابن حیان، بعض لوگ اتنے پریشان ہیں جناب جابر کے لیے، اصل ان کا وجود بھی تھا کہ نہیں، اس طرح سے خفیہ طریقے سے رہتے تھے۔ جابر ایک ایسے خط لکھتے تھے کہ اگر کوئی کاغذ کسی کے پاس پہنچتا تو وہ سفید کاغذ تھا، پھر وہ اگر موم بتی کے سائے میں اس کو رکھتے تھے تو وہ خط کیا ہو جاتی تھی؟ ظاہر ہو جاتی تھی۔ یہاں تک یہ لوگوں میں شک پیدا ہوا کہ 11ویں امام نے حج بھی کیا ہے کہ نہیں، حالانکہ ایک روایت مولا نے حج کیا ہے، وہ یہاں خفیہ حج تھا۔ اپنے شیعوں کو یہاں تک حالات خراب تھے کہ امام نے فرمایا کہ اگر مجھے دور سے بھی دیکھو سلام نہ کرنا، یہاں تک کہ اشارہ بھی نہ کرنا، کیونکہ کوئی اشارہ کرتا اس کو بھی پکڑ کے لے جایا جاتا اور مار دیا جاتا۔ تعلق بنایا۔ امام رضا، امام جواد، امام علی النقی، مامون کے زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ کھڑا ہوا کہ قرآن قدیم ہے یا حادث ہے۔ قدیم کا مطلب جب سے خدا ہے تب سے قرآن ہے، حادث کا مطلب نہیں پہلے خدا ہے بعد میں قرآن بنا۔ سختی سے اہل بیت نے اپنے شیعوں کو منع کیا کہ جہاں پر بھی یہ مسئلہ ہو تم نے اس مسئلے پہ اپنی زبان کو کھولنا نہیں ہے۔ اس مسئلے کے دونوں سروں میں شر ہے۔ 3 ادوار میں، 3 اماموں کے ادوار میں شیعہ اس میں اہل سنت کا بہت جتنے احناف ہیں ان کے امام کو معتصم کے زمانے میں زندان میں ڈالا گیا کیونکہ یہ قرآن کو قدیم مانتے تھے، ان کو تازیانے بھی مارے گئے، زندان میں بھی گئے۔ مامون کے زمانے میں جب مسلمان روم میں اسیر بن کے چلے گئے اور رومیوں نے کہا ہمیں پیسے دو، اس کے بدلے میں اپنے اسرا کو لے لو، اپنے لوگوں کو کہا کہ نصیروں کو لاؤ جتنے مسلمان ہیں، ان سے صرف اتنا پوچھنا ہے کہ قرآن کو قدیم مانتے ہو یا حادث مانتے ہو، اگر عقیدہ خدمت قرآن پر قائل ہیں تو ان کو پھر رومیوں کو واپس کر دو، جو اس عقیدے کا قائل نہیں ہے اسے ہمارے پاس لے کر آؤ۔ ہزاروں لوگوں کو مارا گیا عقیدے کی وجہ سے۔ معصومین کہ ان مسائل کے بیچ میں تم لوگوں نے پڑھنا نہیں ہے۔ امام حسن عسکری، پھر امام کی غیبت جب تک امام ہیں تو رأس معاشرہ، دا ہیڈ آف دا سوسائٹی کون بنا؟ امام بنا۔ خدمت قرآن کا مسئلہ امام نے اشارہ کیا اس پہ بولنا نہیں، شیعہ چپ ہو گئے، بچ گئے ہیں۔ کئی مسائل ہوئے، میں نے شاید پچھلے سال ذکر کیا تھا کس طرح امام نے تربیت کی۔ چھٹے امام جب دنیا سے جاتے ہیں تو مولا کی وصیت پڑھی جاتی ہے، شیعہ پریشان کہ چھٹے امام کے بعد امام کون ہے؟ فتحیہ بنے، اسماعیلیہ بنے، واقفیہ بنے، اتنے فرقے بنے، کیونکہ اس قدر نظام کو سیکرٹ ہو کر چلایا جا رہا تھا۔ اگر علل اعلان بتا دیا جاتا کہ نمائندے امام جعفر صادق مثلا موسیٰ کاظم کر دیا جاتا۔ وقت کے حاکم نے اپنے بندوں کو بھیجا کہ جب وصیت نامہ پڑھا جائے وہاں پہ کھڑے ہو جانا اور جب جانشین کا پتہ چلے اس کو پکڑنا اور سر قلم کر دینا۔ اب وصیت نامہ امام جعفر صادق کتنی تکلیف سے امام نے وصیت نامہ لکھا۔ امام نے کہا میرے جانشین کچھ لوگ، یہ نہیں کہا ایک ہے، کہا ایک میرا جانشین میری بیوی، دوسرے میرے جانشین وقت کا حاکم بادشاہ جو بادشاہ ظالم تھا، تیسرا میرا جانشین والی مدینہ جو سننے آیا تھا کہ پتہ چلے کہ کون ہے، چوتھے میرے جانشین امام کا ایک بیٹا اس کا نام لیا وہ، پانچواں میرا جانشین میرا بیٹا موسیٰ کاظم۔ اب مجمع سمجھے آپ شیعہ بیٹھے ہیں اور امام کا وصیت نامہ پڑھا جا رہا ہے تو آپ سارے کیا ہو جائیں گے؟ کنفیوژن میں
بادشاہ نے بلایا وزیر کو، کہا کون ہے قبلہ، اب کس کو ماروں؟ انہوں نے آپ کا نام بھی لیا، کس کو پکڑوں؟ میرا نام بھی ہے۔ تو کہا لوگوں کا ریئیکشن کا سارے کنفیوز تھے کہ جائیں تو کہاں جائیں۔ ابو حمزہ سمالی عبادت کر رہے تھے، ایک شخص دوڑا دوڑا آیا، کہا ابو حمزہ سمالی، غضب ہو گیا، فرزند رسول امام جعفر صادق دنیا سے انتقال کر گئے، شہید ہو گئے۔ انہوں نے گریہ کیا، کہتے ہیں غش کھا گئے۔ نام کون ہے؟ کہ ہمیں بھی نہیں پتا، بڑا کنفیوژن ہے، شیعہ پریشان ہیں، چاہنے والے پریشان ہیں۔ کہ کنفیوژن کیسا؟ بتاؤ تو صحیح کیا ہے؟ کہ وصیت میں کہا کہ حاکم بھی جانشین ہے، بیوی بھی جانشین ہے، ایک بیٹا جو جسمانی طور پہ معذور ہے وہ بھی جانشین ہے، والی مدینہ بھی جانشین ہے، اور موسیٰ کاظم بھی جانشین ہے۔ انہوں نے سنا، چہرے پہ مسکراہٹ آئی، فرمایا الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، سے ابو حمزہ سمالی کی ہدایت کی، کہ ہم سارے کنفیوژن میں اور آپ کہہ رہے ہیں ہماری ہدایت کر دی۔ امام نے تعلیم نہ دی ہو، جو اس نیٹ ورک کا حصہ ہے اسے کبھی کنفیوژن میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہ کیا مطلب؟ کہ تم نے شرائط امامت نہیں پڑھے؟ شرط امام یہ ہے کہ امام مرد ہوگا، عورت تو کا پہلا آپشن مائنس ہو گیا کہ بیوی ہیں، کیونکہ بیوی تو کریں گے۔ دوسری شرط امامت، امام ظالم، حاکم کون ہے؟ ظالم ہے، وہ بھی امام نہیں ہو سکتے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ جو امام ہوگا اس کے بدن میں ظاہری کوئی عیب نہیں ہوگا، کہ جو بیٹا معذور ہے وہ تو امام ہو ہی نہیں سکتا۔ آپشن ایک ہی ہے، موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا۔ نیٹ ورک تھا جس میں افراد کو تربیت۔ اب یہ ابو حمزہ سمالی ہے جو لوگوں کو بتائیں گے امام کو یہ شرائط امامت۔ آج کا شیعہ جو عباس ٹاؤن میں بیٹھ کر اہل بیت کو مان، اسے پتا ہے کہ امام معصوم بھی ہیں، اسے پتا ہے کہ امام بچپن میں بھی امام ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ امام کی طاقت اور امام کا پاور کیا ہے، لیکن امام رضا کے زمانے میں اتنے سال امام کے ساتھ رہنے والے، کل میں نے عرض کی جناب یونس کہ امام رضا شہید ہو گئے اور کہا کہ امام جواد کبھی چھوٹے ہیں، ہم ویٹ کریں گے۔ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ عقیدہ امامت کہ امام اگر حضرت عیسیٰ ماں کے میں نبی ہوں تو امام بھی نبی کے مقام سے بعقیدہ تشیع رسول خدا کے جانشین ماں قبل تمام جان چاہے افضل ہیں، تو یہ بھی ماں کے شکم سے لے کر اور جب تک دنیا میں ہیں مقام امامت پر کیا کہ آپ نے ایک مسافت اور سفر طے کیا ہے۔ اس زمانے میں عقائد کے مسائل تھے، لوگ اتنے مضبوط نہیں تھے۔ اب کسی معاشرے کا ہیڈ امام معصوم ہے تو امام آپ کو بچا سکتے ہیں مختلف مسائل سے۔ شیعوں کے لیے مشکلات تب شروع ہوئی جب امام پردے غیب میں چلے۔ اب غیبت کی کیا مسئلہ ہوگا؟ وہ مسئلہ خداوندی ہے، لیکن جب امام غیبت میں گئے تو اصل مسائل شیعوں کے لیے شروع ہو گئے۔ اصولی طبقہ، اخباری طبقہ، تفکیکی، فلسفی، ایک آیت اللہ دوسرے آیت اللہ کو کہہ رہا ہے کہ اگر یہ فلسفے کو مانتا ہے یہ نجس ہے۔ مطلب اس حد تک حوزہ یہ علمیہ میں مسائل تھے۔ فلسفہ پڑھتا ہے، فلسفہ مانتا ہے، وہ نجس ہے، ایون آپ اس سے ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ امیر المومنین کا ماننے والا ہاتھ نہیں ملا سکتے۔ پھر اصولی شیعہ، پھر اخباری شیعہ، مسائل جدید، ٹرانسجینڈر کا مسئلہ، یہ اس زمانے میں تو نہیں تھے۔ ایک بندہ آپریشن کرا کے مرد بھی بن سکتا ہے، عورت بن سکتی ہے، آپریشن جائز ہے، حرام ہے۔ انٹرنیٹ آ گئے، آپ جوان کے مولانا انٹرنیٹ استعمال کریں کہ نہ کریں، اصولی بڑے محتاط، بیت میں بہت شدت ہے ان کے اندر، لیکن مسائل میں فلوئنٹلی وہ آسانی سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اب آپ کب تک اس جوان کو روکو گے جناب انٹرنیٹ استعمال نہیں کرو، حرام ہے؟ ایک دن، 2 دن، 5 دن، 6 دن، لیکن معاشرہ بغیر انٹرنیٹ کے جب چل ہی نہیں سکتا۔ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے گا، کہیں گے ای میل ہے کہ نہیں، فلاں ویب سائٹ پہ جا کے فارم بھرو،
حرام اب یونیورسٹی میں جا ہی نہیں سکتا جب تک انٹرنیٹ اس کے پاس نہ ہو. تو آپ چیزوں ٹیکنالوجی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. مسائل بڑھتے گئے، امام موجود نہیں ہے، مطلب پردہ غیب میں ہے، ٹیکنیکس بنانی ہے. اس قدر ظلم ہوا. شہید اول، شہید ثانی، ان کو شہید کر دیا گیا. ان کے جنازوں کو شام کی شامات کی گلیوں میں گھمایا گیا، ان کے جنازوں کو جلایا گیا. یہ دو کتابیں، کتاب اللمعۃ الدمشقیہ، دمشقی کہتے ہیں کیونکہ دمشق میں لکھی گئی تھی، یعنی آپ کے سارے فقہی مسائل کی بنیاد ثانی شام کے زندانوں میں بیٹھ کے لکھی. اور بیچارے نے زندان کی دیواروں پہ لکھی. اس کے پاس سیاہی نہیں تھی، اپنے خون کو نکال کے اسے سیاہی بنا. پھر شہید ثانی آتے ہیں، اس کتاب کے نسخوں کو اتارتے ہیں، پھر اس کی شروحات آ جاتی ہیں. آج آپ کے حوزہ علمیوں میں پڑھائی جاتی ہیں اور آپ کے اتنی آسانی سے چیزیں آپ تک نہیں پہنچی. یہ وہ نیٹ ورک تھا جو اہل بیت نے تعلیم دی اور جو آج تک موجود ہے. تو جب ذہنوں کو اور فکروں کو فکر اہل بیت سے نہیں ملایا جائے گا تب تک معاشرے ترقی نہیں کر سکتے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اب سب سے زیادہ جو انہوں نے خطرہ کریٹ کیا وہ جب آپ نیٹ ورک، زیادہ نقصان کس کو ہے؟ آپ کی فیملیز کو ہے، آپ کی نسلوں کو. ایک کتاب کا میں حوالہ دے رہا ہوں، آج وقت بہت ہو چکا ہے. کتاب کا نام ہے دا وار اگینسٹ دا فیملی. لکھنے والے ہیں ولیم گارڈنر. 20 سال پہلے اس بندے نے کتاب لکھی ہے، کینیڈا کا رہنے والا ہے. 20 سال پہلے. اب لکھنے دا وار اگینسٹ دا فیملی، خاندان کے خلاف جنگ. اس نے سارے پوائنٹ لکھے ہیں. آپ نیٹ پہ جائیں گے، یہ PDF فارمیٹ میں آپ کو اویلیبل ہے. کوئی بھی جوان اس کتاب کو، یہ نہیں کہ اس کی ساری باتیں صحیح ہیں لیکن اکثر باتیں اس کی صحیح ہیں، کیونکہ ان کا اپنا بندہ بتاتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے فیملی کے نظام کو تباہ و برباد کیا. یہ مجلس کیا کرتی ہے آپ کے وجود. رشیا یوکرین کی جنگ ہے، 2-3 سال ہو گیا، پتہ نہیں کتنے سال چلے. کبھی نہ کبھی یہ جنگ ختم ہوگی، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد ان دو قوموں کے اندر جو عداوت پیدا ہوئی ہے اس کو ختم کرنے میں شاید صدیاں لگ جائیں. کیونکہ رشیاز نے اب ان کے بیچ میں کیا آ گئی؟ عداوت آ گئی. تو لڑتے رہیں گے. جنگ چلی ایران اور عراق میں، یا صدام واصل جہنم ہوا. 8 سال اگر دو ملک میں کیا ہونی چاہیے؟ دشمنی ہونی چاہیے نا. دنیا نے دیکھا کہ جو دو ملک آپس میں 8 سال لڑے تھے، ایرانی عراق آتے ہیں، عراقی ایرانیوں کے پاؤں دبا رہے ہوتے ہیں، ان کو کھانا کھلا رہے ہوتے ہیں. اتنی جلدی میلاب کس نے لگایا؟ حسین بن علی نے، کربلا نے. دو بھائی آپس میں بات نہ کریں لیکن مجلس سننے کے لیے حسین انہیں کہاں بلائیں گے؟ فرش عزا پہ. دو بہن کا چہرہ نہ دیکھنا چاہیں، مالی مسائل، قرضے کے مسائل، جھگڑے کٹوائی ہوئی ہیں، لیکن امام حسین ان کو بلائیں گے فرش عزا پہ کہ یہاں آ کر بیٹھ. انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حارب. یہ ہمارے دلوں کو کون جوڑ رہا ہے؟ اب عبداللہ الحسین. فارش عزا ایک سسٹم کا نام ہے، ایک کلچر کا نام ہے، یہ ایک تہذیب ہے کہ یہاں نسلوں کو بنایا جاتا ہے. آج ہم باقی ہیں تو اس فرش عزا امام حسین کی وجہ سے. 8 سال جنگ لڑنے والی قومیں اس طرح گھل مل جائیں. وہ نظام ہے جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا. امام خمینی فرماتے ہیں اگر محرم اور سفر نہ ہوتا تو اسلام نہ ہوتا. اگر تشیع سے محرم اور سفر کو نکال دیا جائے تو شیعوں کے پاس کچھ باقی نہیں رہتا. یہی فرش عزا ہے جو جوانوں کو کے حیا کو باقی رکھتا ہے، جو آپ کے وجود میں غیرت کو اجاگر کرتا ہے. اب جا کے اس بک کو ذرا پڑھ لیجئے گا، اس کے پوائنٹ کافی لمبے ہیں، میں کل اس کے ذکر میں آؤں گا کہ انہوں نے کس طرح مغربی سوسائٹی کے اندر فیملیز کو تباہ کیا. اور واقعاً وہ تباہ ہو گئے کیونکہ ان کے پاس کوئی حسین ابن علی. اب وہی تباہی ہمارے معاشرے میں آ رہی ہے.
پہلے مرد اور عورت کا جو تعلق تھا وہ نکاح کے ذریعے تھا، پھر کانسیپٹ آف بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ لایا گیا، جس کو کہتے ہیں وائٹ میرجز، سفید شادی۔ سفید شادی کا مطلب وداؤٹ اینی نکاح، بغیر نکاح کے دو لڑکے لڑکی جہاں دل چاہے، جس کے اندر حلال زادے تھے، نکاح کے ذریعے سے جو بچہ ہوتا۔ آج وہاں پہ دیکھیے 100 بچے ہوں گے تو آپ دیکھیں گے 75 بچے ایسے ہیں جن کے باپ کا پتہ نہیں ہے۔ وہ معاشرہ جس میں لوگ بچوں سے پیار کیا کرتے تھے، انہوں نے بچوں کی جگہ پہ جانوروں کو ریپلیس کر دیا۔ اب یہ بوڑھی خاتون، اب یہ جوان گھر میں بچہ نہیں ہے، لیکن اس کی یا بلی ملے گی یا کتا ملے گا یا کوئی اور جانور ملے گا۔ اقدار معاشرے کو کیسے عورت جو مرکز حیا، اسے ایک پروڈکٹ بنا دیا، لذت کا پروڈکٹ، ایک ٹول بنایا، صرف اس کا استعمال لذت ہے، جسمانی کا استعمال ہے۔ آج آتی ہے صرف جسم کی نمائش کے لیے، پورے سسٹم اور معاشرے کو کر دیا۔ فرش ازا، ذکر امام حسین، فکر اہل بیت، جب تک جڑے رہو گے سسٹم اہل بیت سے بچیں گے، عزت بھی بچے گی، حیا بھی بچے گا، کیونکہ یہ امام حسین ہیں جنہوں نے ہماری دنیا بھی بچائی ہے اور ہماری آخرت بھی بچائی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ نیٹورک کو اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام سے جڑے رہیں گے، بچے رہیں گے۔ اور یہ نیٹ ورک مرثیے کی صورت میں، نوحے کی صورت میں، بس اس کو ایک سانچے میں ڈھالنا ہے۔ جب تک ان کے قوانین پہ چلتے رہیں گے ہماری نسلیں بچتی رہیں گی۔ فرمایا خدا نے اس قوم کو غم حسین تو گریے جیسی، ہمیں تو چلتے پھرتے اتنے جوان کی خواتین کے پیغامات آتے ہیں کہ ایک اس فرمان اہل بیت کی وجہ سے، اس واقعے کی وجہ سے، اس ذکر مصیبت کی وجہ سے ہمارے دل کے اندر خدا نے یہ نورانیت پیدا کی۔ عالم دین کہتے ہیں کہ میں اپنی شخصی لباس میں تھا، امامہ وغیرہ نہیں تھا، کہتے ہیں اپنے کام کرنے کے بعد روڈ سے گزر رہا تھا تو روڈ پہ خاتون کھڑی تھی، حجاب وجاب صحیح نہیں تھا، اور غالباً کوئی جوان گزرتا تھا، اسے گناہ کی دعوت بھی دے رہی تھی پیسوں کے لیے۔ تو کہتا میں نے دیکھا جوان عورت ہے، خاتون ہے، تو میں نے کہا آپ یہ کیا کر رہی ہیں؟ تو کہا کیا کروں، مجھے ضرورت ہے، پیسے کی ضرورت ہے، میں بیوہ ہوں، میرے گھر پہ 2 یتیم بچے ہیں، پینے کے لیے دودھ نہیں ہے، مجبور ہوں روڈ پہ آ کے کھڑی ہو جاؤں، غلط بھی کرنا پڑے کروں تاکہ اپنے بچوں کو پیٹ جا کے پالوں۔ یہ اس عالم نے اپنی جیب سے کچھ پیسے نکالے، اس خاتون کے مثلا 40,000 50,000 اس کے ہاتھ پہ رکھے کہ یہ اتنے پیسے تمہیں مہینہ اس سے چل جائیں، لیکن ایک شرط ہے، یہ جو کر رہی ہو تمہیں اچھا لگتا ہے؟ کہتے نہیں، کس کی فطرت کو اچھا لگے گا بھیک مانگے، غلط کام کرے؟ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا۔ کل زندگی بہت بھروسہ کیا ہوگا کہ بچوں کا پیٹ پالوں گی، میں تمہیں اتنے پیسے دے رہا ہوں کہ مہینے کا خرچہ تمہارا چل جائے گا، لیکن ایک شرط ہے، امام حسین پہ بھروسہ کر، اب عبداللہ حسین پہ، اور جب تک سے وعدہ کر کہ کوئی گناہ نہیں کرو گی، اور بول کہ مولا میں وعدہ کر رہی ہوں کہ کوئی گناہ نہیں کروں گی۔ اگر امام حسین راہ نہ دکھائیں، مسئلہ حل نہ کریں، اگر تمہارے پیسے ختم ہو جائیں،
اس نے کہا آسمان کے نیچے کھڑی ہوں، آپ سے وعدہ کرتی ہوں مجھے حسین کی قسم ہے جب تک یہ پیسے ہیں میں گناہ کا سوچوں گی بھی نہیں۔ ٹھیک ہے تو میں چلا گیا۔ ایمان ہونا چاہیے انسان کو۔ میں کربلا گیا امام حسین کی زیارت کو، ذریعہ امام حسین کی زیارت کی، بین الحرمین سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک شخص ہے جو دوڑا دوڑا میرے پیچھے آ رہا ہے، ایک جوان ہے، داڑھی واڑی رکھی ہوئی ہے، قبلہ صاحب قبلہ صاحب، جی جی جی، تو میری بیوی آپ سے کچھ بات کرنا چاہتی کہتے آگے بڑھا۔ ایک خاتون محجبہ، چہرے پہ پوشی لگی ہوئی، چہرہ بھی پردے سے ڈھانپا ہوا۔ میں نے کہا جی بولیے۔ کہ میں آپ کو جانتی ہوں۔ کہ 2-3 سال پہلے آپ نے روڈ پہ میرے ہاتھ پہ 40,000 رکھے تھے، آپ امام حسین سے وعدہ کرو، بھروسہ کرو، جب تک یہ پیسے ہیں گناہ نہیں کرو گی۔ کہ میں نے اپنے وعدے پہ عمل کیا، میں نے گناہ کا کبھی سوچا بھی نہیں۔ کہ جیسے یہ نیت کی کہ 40 دن تو دور ہیں، 1 ہفتے میں خدا نے میرے گھر میں رشتہ بھیجا، اسی جوان کا رشتہ ہے، اور اتنا نیک اور متدین جوان مجھے اپنی زوجہ بنایا۔ کہ اس دن کے بعد میرے دل میں اتنا امام حسین آیا کہ اتنے سالوں کے بعد پھر امام حسین نے مجھے کربلا بلایا، اور کربلا بلایا تو میرا سامنا کس کے ساتھ ہوا؟ آپ کے ساتھ ہوا۔ کہ میں آپ کو بتاؤں کہ حسین نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ یہ مجلس عزا امام حسین سطروں سے نکال کر میدان طہارت میں لا کے سوال بھروسہ کرو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پہ۔ اس طرح کہہ رہا ہوں کسی ملک کا لیڈر اتنی ہمت نہیں رکھتا، لیکن یہ سید علی کا وجود حسرتیں کھاتی ہیں، خدا ہمیں ایسے لیڈر عطا کرے۔ یہ بھروسہ ہے، ومن یتوکل علی اللہ۔ آج جوان امام حسین کی مجلس میں آتا ہے، بھائی تھوڑا تو اللہ پہ بھروسہ کرو، تھوڑا تعلیمات اہل بیت پہ چلو، تھوڑا قوانین جو نہج بلاغہ میں امیر المومنین نے بتایا اس پہ چلو، پھر اگر زندگی میں کوئی مسئلہ ہو تو آپ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے شکایت۔ کیسے ممکن ہے کوئی محرم میں آئے اور خدا حسین کے صدقے میں اس کی جھولی کو آباد نہ کرے، جب ایک آنسو میں اتنی طاقت ہے کہ وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے۔ مچھر کے پر کے برابر آنکھوں کی پلکیں گیلی ہو جائیں، خدا اس کو جہنم سے آزاد کر دیتا ہے۔ آئیے دلوں کو کربلا کی طرف روانہ کریں، ایسے سلام کرو۔ آج بیٹھے ہو نا، موسم بھی اچھا ہے، آپ میں سے کوئی اتنا بھوکا نہیں، کوئی اتنا پیاسا نہیں، کسی کو اتنے تماچے نہیں لگے، کسی کو اتنے تازیانے نہیں لگے، پھر بھی ہم بیٹھ بیٹھ کے تھک جاتے ہیں۔ اب کتنے بچوں کو جلتے ہوئے خیموں سے نکالا، کتنی بار خیمے سے تلے بے تلے، لیکن 11 محرم کی رات مصلی عبادت پر آتے ہیں اور کہتے ہیں الحمدللہ، خدا تیرا شکر ہے وہ قبول کیا۔ کل بھی عرض کیا تھا، فرمایا کثرت سے میرے بابا حسین کو سلام کرو۔ کہ مولا اتنی تاکید کیوں ہے؟ فرمایا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا۔ فرمایا جب تم میں سے کوئی سلام کرتا ہے تو میرے بابا کے کلیجے کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ دلوں کو بین الحرمین لے جائیں، خدا آپ سب کو توفیق دے میرے سمیت کہ یہ سلام جا کے ذریعے اور خدا ہم سب کو عاقبت بخیری نصیب کرے۔ جسے سلام آتا ہے میرے ساتھ پڑھیں، جسے نہیں آتا نام حسین تو ہر مومن کو آتا ہے۔ السلام
حسین وعلى أصحابه سلام على حسين وعلى حسين وعلى أولاد حسين وعلى السلام على الحسين وعلى علي بن میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ کچھ زیارت ناہیا کے سلام یہ سلام میرے نہیں امام زمانہ کے سلام اپنے جد کے مذاہب کیسے ڈرتے تھے میرا سلام ہو من سے رخسار پہ نام میں لیا اشارہ کیا اللہ جانے یہ رخسار علی اللہ جانے یہ رخسار قاسم کے ہیں اشارہ جاؤ گے یہ کس کے رخسار ہیں میرا سلام سے رخسار جن کا رنگ بدل کر مجھے نہیں پتا کبھی شمر کے تماچوں میں رنگ نہیں لگا ظالم کو تماچوں میں رنگ سوا کیا بڑا روئے اہل بیت رخساروں کی وجہ سے کتنی بیویاں کربلا میں موجود تھی کسی کے رخسار کو یاد نہیں کی لیکن ایک 4 سالہ بچے جس کے رخساروں کو ہزاروں قطار رو رہے میں اکثر اپنی مجلسوں میں کہا کرتا ہوں اگر مدینے میں ظلم نہ ہوتا کبھی کربلا میں ظلم نہ کیا جاتا اگر مدینے میں بے ادبیاں نہ ہوتی کبھی کربلا میں بے ادبیاں نہ کی جاتی امام حسن ایک ذاکر کے خواب میں آئے فرمایا شیعوں کو میرے اصلی مذاہب کیوں نہیں سناتا کہ مولا میں سناتا ہوں حسن وہ امام ہے جسے 2 مرتبہ کفن دیا گیا
جب جنازہ گھر میں یدا زینب نے کہا حسن میں نے تو سفید کفن پہنایا تھا، کفن کو خوش رنگے کس نے کیا؟ مولا میں شیعوں کو سناتا ہوں جگر کے ٹکڑے، مولا میں سناتا ہوں کسی امام کو اتنا شیعوں نے تنگ نہیں کیا جتنا زمانے کے لوگوں نے امام حسن کو تنگ کیا۔ مولا سارے مسائل پڑھتا ہوں، فرمایا جاکر جی یہ میرے مذاہب پر میں نہیں ہو، میرے شیعوں کو بتایا کرو میری اصلی مصیبت کیا کہ مولا خود بتائیے۔ اب امام حسن اپنی زبان سے بیان کر رہے ہیں، فرمایا ذاکر میری اصل مصیبت مدینے کی ایک گلی میں ہے، حسین چھوٹے تھے میں بڑا تھا، جب کسی ظالم نے میری نظروں کے سامنے میری اللہ کے چہرے پہ تماچا مارا تھا، واللہ اگر مدینے میں تماچا نہ مارا جاتا کبھی کربلا میں سکینہ کے رخساروں کا رنگ نہ بدلتا۔ ظلم کی ابتدا مدینہ، ظلم کی انتہا کربلا۔ فرماتے جاتے مجھے بعد میں پتا چلا جب اماں بات کرتے تھے اپنے چہرے پر چادر رکھتی تھی، کہیں علی کی نگاہ غبار پہ نہ پڑ جائے، مولا یہ مجمع تیری غیرت پہ قربان، لیکن ہائے علی زین العابدین آنکھوں سے تماچے کھاتی رہے۔ اللہ جانے امام زین العابدین ہمیشہ دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی ماؤں کا سایہ سروں پہ باقی رکھے۔ بڑا مشکل منظر ہوتا ہے جب کوئی بیٹا ماں کا جنازہ اٹھاتا، مشکل گھڑی ہے جب کفن میں لپٹا ہوا ماں کا چہرہ دیکھو اور یہ سوچو یہ آخری بار اماں کا چہرہ دیکھنے کو ملتا ہے۔ علی نے غسل لیا، کفن لیا، جنازہ گھر کے سینے میں رکھا، اسماء کو کہو آخری بار اماں کا دیدار کر لو۔ ننے ننے بچے گھٹنوں میں سر دے کے زاروں کا دار رو رہے، جیسے فضانے کا ماں کا دیدار کر لو۔ حسن دوڑے دوڑے آگے بڑھے، ماں کے رخساروں کا بوسہ لینے لگے۔ زینب آگے بڑھے، ماں کے سینے سے لپٹ گئے۔ ام کلثوم قدموں سے لپٹ گئے، لیکن فضا کہتی ہے کہ 4 سالہ بچہ تھا، گھٹنے میں سر دیتے قمیص کو دانتوں میں جکڑے ہوئے۔ حسین کیا ماں سے خدا غافل نہ کرو گے؟ حسین کیا اماں سے
راہ جب تک اللہ نہیں بلائیں گے میں نہیں جاؤں گا. علامہ مجلسی فرماتے ہیں اتنا کہنا تھا سیدہ زہرا سے بھی برداشت نہیں ہوا. ایک مرتبہ بندے کفن کھلے زخم باہر آیا آواز آیا جا میرے کربلا والے حسین. میرے 3 دن کے پیاسے سے بچے دوڑے دوڑے بدن کی طرف گئے. عرش الہی پہ تحرام بتایا آواز آئی علی بچوں کو ماں سے جدا کرو. یہ منظر ملائکوں سے دیکھا نہیں جاتا. دوڑے آگے بڑھے حسین کو سینے سے لگایا زینب کو سینے سے لگایا. کبھی سر کا بوسا کبھی چہرے کا بوسا. میں کہوں گا اے ملائکۃ اللہ جب ایک 4 سالہ بچی بابا کے بدن پہ گری کسی سے نہیں لگے یہاں شمرات میں بچوں کو بالوں سے اٹھائے سے بنا جانے الا لعنة الله على القوم الظالمين.